اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 18 اگست 2023 ہم اپنے درس کا سلسلہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 135 سے شروع کریں گے۔ پچھلے سیشن میں آیت نمبر 134 پچھلے کیا بلکہ اس سے پہلے بھی 2 یا 3 کلاسز ہم لوگوں نے آیت نمبر 134 کے اوپر جو ضمنی موضوعات آ رہے تھے اس پر میں نے تفصیل سے وضاحت کی ہے، کیونکہ میں پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ یہ جو تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت والی آیت ہے، یہ ایسی آیت ہے کہ جس پر ٹھہرنا چاہیے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ نے کیا پیغام دیا ہے۔ یہ ایسی آیت نہیں تھی کہ ہم اس کو پڑھیں اور پڑھ کر آگے گزر جائیں۔ اس آیت کے اندر سب سے پہلے ہم لوگوں نے تاریخ کا جو معاملہ بیان کیا جاتا ہے اس کی حقیقت کو سمجھا کہ تاریخ بمقابلہ قرآن، کہ قرآن کیا کہتا ہے اور اس کے مقابلے میں تاریخ ہمیں کیا بتا رہی ہوتی ہے۔ تو اس کا ہم نے بہت تفصیل سے جائزہ لیا تھا کہ اللہ کے رسول کی تربیت یافتہ جو جماعت تھی اس کے بارے میں کیسا پروپیگنڈا کیا گیا، جبکہ قرآن بالکل واضح تھا ان کی تربیت کے اوپر اور ان کے اس تربیت سے سامنے آنے والے اعمال کے اوپر، جیسے کہ میں نے لاسٹ ٹائم کلاس کے اندر بیان کیا تھا۔ پھر اسی آیت میں لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم کی جب بات آئی تھی تو پھر یہ ہم اس کے اوپر جو بات کرنا شروع کی تھی، ایصال ثواب بھی اس کے اندر آ گیا تھا، ایصال عذاب بھی اس کے اندر آ گیا تھا۔ پھر ساتھ میں جو پچھلی کلاس کے اندر جب میں نے ایصال ثواب کے ہی ضمن کے اندر جنازے کی بات کی تھی کہ نماز جنازہ کی حیثیت کیا ہے، تو میں نے یہ واضح کیا تھا کہ نماز جنازہ نام کی تو کوئی نماز قرآن نے بیان ہی نہیں کی ہے، بلکہ اشارہ بھی نہیں دیا ہے، کیونکہ جب قرآن 2 ٹوک فیصلہ کر دیتا ہے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ کہہ کر، جب قرآن کہہ دیتا ہے لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم کہ تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا اور ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا ہے، تمہارا کمایا ہوا ان کے کسی کام آ ہی نہیں سکتا، تم اس کے جواب دہ ہی نہیں ہو، تم سے ان کے بارے میں یہ مواخذہ کیا ہی نہیں جا رہا کہ تم نے ان کے جانے کے بعد ان کے لیے کیا 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 ہے، اس بارے میں تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ اور جب قرآن نے کہہ دیا کہ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ یہ تمہارے ان اعمال کی وجہ سے ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ قرآن بالکل واضح کہتا ہے۔ تو میں نے وہاں کہا تھا نا کہ ان آیات کو تو پیش ہی نہیں کرتے نا، ہم لوگ تو ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ جو قرآن کی واضح آیات ہیں ان کے مقابلے میں روایات کو مسلمات بنا کر ایسے پیش کر دیا جاتا ہے کہ ہم خود ہی ابہام کا شکار ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ان آیات کا مفہوم ہم نے سمجھا ہے، یہ ہم سے ہی سمجھنے میں شاید کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے۔ جب قرآن کہہ رہا ہے بما کنتم تعملون، اتنا واضح کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے ولا تزر وازرۃ وزر اخری، جب قرآن نے اتنا واضح طور پر اس کو بیان کر دیا تو پھر ہمیں اس میں اشکال پیدا کرنے کی یا ہمیں خود سے ابہام میں شامل ہو جانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو نماز جنازہ کے بارے میں جو تصور ہے اس میں بنیادی تصور ہی یہ ہے کہ آپ جب کسی کی نماز ادا کرنے کا سوچ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں تصور کیا ہے، ہمیں اس نظریے کا، اس تصور کا جائزہ لینا ہے۔ وہ نظریہ، وہ تصور کیا ہے کہ میرا کیا ہوا عمل کیا اس کے کام آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، یہ بنیادی چیز ہے جو میں نے لاسٹ کلاس کے اندر بیان کیا تھا۔ آپ کیسے ادا کر رہے ہیں، آپ اس نماز جنازہ کے بعد اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں یا بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کر رہے ہیں، یہ تو سب باتیں بعد میں آئیں گی۔ آپ وہاں پہنچے کیوں ہیں، آپ اس
طرف آپ کے قدم بڑھے کیوں ہیں؟ آپ کے ذہن میں وہ کیا چیز ڈالی گئی ہے جس کی وجہ سے آپ اس عمل کی جانب اپنے قدم کو لے کے چلے ہیں؟ اس منزل کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اس راستے کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ کوئی نہ کوئی ذہن میں نظریہ ہے، کوئی نہ کوئی سوچ ہے۔ وہ سوچ کیا ہے؟ آپ اس کا جائزہ لے لیجئے۔ آپ کے سامنے وہ ساری بحثیں ختم ہو جائیں گی جو میں نے جو قرآن کی آیت پہ بحث کی تھی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ والی، وہ سارے کے سارے جو معاملات ہمارے سامنے پیش کیے گئے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ ختم اس وقت ہوں گے جب ہمیں اس کی بنیاد کا جائزہ لینا پڑے گا کہ میں یہ عمل کرنے کے لیے تیار کیوں ہوا ہوں، میرے ذہن میں وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے میں نے اس عمل کی طرف قدم بڑھایا ہے۔ وہ چیز ہے کہ میرا عمل کام آ رہا ہے، اس کے یہ نہیں آ رہا۔ بس ادا کیسے کرنی ہے، اس میں 12 تکبیرات کہنی ہیں، کوئی جھگڑے کر رہے ہیں اس میں 3 تکبیرات کہنی ہے، سلام ایک طرف پھیرنا ہے یا 2 طرف پھیرنا ہے، اس میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے، اسے نماز کہنا ہے، ڈکلیئر کرنا بھی ہے یا دعا ڈکلیئر کرنا ہے، اس میں صفیں کتنی بنانی ہیں، اس میں 40 بندوں کی شرکت یقینی بنانی ہے یا 2 بندوں کے ساتھ بھگتا کے آگے چلے جانا ہے، اس کے لیے امام کی شرط لازمی ہے یا اس کے لیے قبلے کی طرف رخ کرنا لازمی ہے یا نہیں۔ یہ ساری باتیں جب آئیں گی بعد میں، جب پہلے بنیاد آپ کی ثابت ہو جائے، اور بنیاد اگر قرآن سے نہیں ٹکرا رہی ہے تو پھر اس کی طرف قدم بڑھانے کی یا سوچا بھی جائے۔ وہ تو بہت آگے کی بات ہے کہ آپ آگے بڑھے ہیں اور جماعتیں آپ نے تیار کی ہیں اور لگے ہیں دعائیں مانگنے کے لیے اور فاتحہ پر بحث کرنے کے لیے اور کتابیں لکھنے کے لیے اور اس کے لیے دعائیں ثابت کرنے کے لیے کہ جوان کے لیے یہ پڑھو گے اور بچوں کے لیے یہ دعا پڑھو گے۔ تو یہ تو سب بات کی باتیں ہیں۔ تو میں نے جب یہاں پر واضح کیا تھا کہ یہ جو نماز جنازہ کے نام سے ہمارے ہاں نماز رائج کی جاتی ہے، قرآن میں تو اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، بلکہ میں اگر آپ کو تاریخ کی طرف لے کر جاؤں تو تاریخ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد ان کی نماز جنازہ کی ادائیگی ہوئی نہیں تھی۔ سنن نسائی المجتبی اور الکبریٰ کے اندر جو روایت پیش کی جاتی ہے اس کے حساب سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا جنازہ یعنی کہ نماز جنازہ ہوئی نہیں تھی، بلکہ لوگ آتے تھے کمرے سے اور یہاں سے سلام کرتے ہوئے دوسرے کمرے سے باہر نکل جایا کرتے تھے۔ تو اگر آپ تاریخ کی بات کریں گے تو تاریخ سے تو پھر یہ بھی ثابت کیا جا رہا ہے۔ اور پھر وہ جو آیات میں نے بیان کی تھی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، کہ ان میں سے اگر کوئی بھی مر جاتا ہے، کوئی بھی موت جس کو آ جاتی ہے، اس کے اوپر آپ صلات نہیں کریں گے۔ وہاں میں نے واضح کیا تھا کہ اسی صورت کے اندر آگے جا کر فرمایا ہے کہ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، کہ مومنین جب آپ کے پاس آتے ہیں یا جو ریاست کے اندر لوگ رہتے ہیں ان سے آپ مالوں کو لے لیجئے، تو طاہرہم، ان کو پاک کیجئے، ان کی تطہیر کیجئے، وتزکیہم، ان کا تزکیہ کیجئے، اور اس کے بعد لکھا ہے وصلی علیہم، یہاں پر صلی علیہم امر کا صیغہ ہے اور یہاں پر ولا تصلی علی احد یہ فعل نہیں آئے، یہاں پر منع کیا جا رہا ہے حکم کے اندر اور یہاں پر کسی کام کو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ شخصیت ایک ہی ہے اللہ کے رسول۔ وہاں ترجمہ کرتے ہیں کہ آپ صلات کیجئے، وہاں کبھی ترجمہ نماز نہیں کرتے ہیں، لیکن یہاں پر جب کرتے ہیں تو ولا تصلی علی احد کا ترجمہ کر دیتے ہیں نماز، کہ آپ نماز نہ ادا کیجئے ان کے اوپر جو ان میں سے مر جائے گا۔ تو کتنا بڑا تضاد کھڑا ہو جاتا ہے، ایک ہی صورت کے اندر ایک ہی شخصیت سے ایک ہی ذات مخاطب ہے، ذات بھی ایک ہی ہے، کلام بھی ایک ہی ہے، جس کو کلام دیا جا رہا ہے وہ شخصیت بھی ایک ہی ہے اور حکم کی نوعیت بھی ایک ہی ہے، صیغے بھی سیم ہیں، ولا تصلی علی اور صلی علی، لیکن ترجمے الگ الگ کر دیے گئے ہیں کیونکہ اپنے عزائم کو اس سے ثابت کرنا ہے کہ کسی طرح سے ہم لوگ مرنے والے کے لیے کوئی ایسا عمل نہ چھوڑ دیں جس سے دوسرے مذاہب سے مشابہت نہ ہو رہی ہو۔ اصل بات یہ ہے، مذاہب عالم کا اگر جائزہ لینا شروع کریں گے تو وہاں پر چیزوں میں مماثلت لازمی ملے گی۔ یہاں پر بھی آب زمزم چل رہا ہے تو وہاں بھی ہولی واٹر چل رہا ہے، تو وہاں پر گنگا بہہ رہی ہے، جمنا بہہ رہی ہے، یہاں پر براق پہ بیٹھا جا رہا ہے تو وہاں پر بھی کوئی نہ کوئی گھوڑا ہے، وہاں پر یونیکورن ہے تو وہاں پر کچھ ہے، تو وہاں پر کچھ ہے۔
مماثلت نہیں ہو تو آپ سمجھ جائیے کہ وہ مذہب ہی نہیں ہے. مذہب کیونکہ تخلیق ہی انسان کی ہے، دین اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، مذہب تو انسان کی تخلیق ہے. تو جیسا لوگوں کو دیکھتا ہے ویسا ہی بنانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ انسان کی جو وسعت ہے وہ اتنی ہے کہ جتنا دیکھے گا اتنا ہی بنا سکتا ہے. اس لیے کہ اس کے ذہن میں اتنا ہی آئے گا. میں لاسٹ ٹائم بیان نہیں کیا تھا کہ انسان نے جب خدا کو تراشنا شروع کیا اپنے ذہن سے، اس نے کیا سمجھا کہ جس طرح بادشاہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح ان کے سامنے عوام بھیک مانگتی ہے، گڑ گڑاتی ہے، ان کی خوشی کے اندر ہماری فلاح ہے، ان کی ناراضگی کے اندر ہماری ناکامی ہے، ہماری ہلاکت ہے. تو اس نے خدا کو ایسے بنا کر پیش کر دیا کہ اس کو خوش رکھا کرو، اس کے سامنے چڑھاوے دیا کرو، اس کے سامنے بلیدان دیا کرو، اس کے سامنے خون بہایا کرو. اور یہ خون بہانے کی تاریخ تو کیسی پرانی ہے، بلکہ روایات میں لکھا ہوا ہے کہ دریائے نیل رک جایا کرتی تھی، بھینٹ مانگا کرتی تھی. بتائیے کیسے کیسے طلسماتی قصے و واقعات تاریخ اسلامی کے نام سے پیش کیے گئے ہیں. تو جیسا خدا اس نے سوچا لوگوں کو، اس نے اس کو بنا دیا. فرق کیا کیا اس نے فرق یہ کیا کہ اگر یہ انسان پتھر توڑ سکتا ہے تو خدا وہ ہوگا جو پہاڑ اکھاڑ کے لے آئے گا. فرق اتنا کر دیا، طاقتور ثابت کر دو. جو نظریہ ہے انسان کے ذہن میں، اس نے جو دیکھا اسی کے حساب سے خدا کو بناتا چلا گیا. تو یہی معاملہ مذاہب کے اندر کیا ہے کہ مذہب جب تیار کرنا شروع کر دیا ہے، اپنے آپ کو لوگوں سے الگ کر کے ایک مقام اپنا حاصل کرنا شروع کیا ہے، تو اس نے کیا کیا کہ فلاں میں کیا ہے اور فلاں کے اندر کیا ہے، اور میں اس کے اندر اپنی زبان کے حساب سے اس میں کیا چیز شامل کر سکتا ہوں. باتیں تو بہت ساری ہیں اس موضوع پہ کرنے کے لیے، لیکن میں ابھی تھوڑا اختصار کے ساتھ چلتا ہوں آگے کی طرف. تو وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. تو بنیادی وجہ کیا کی تھی کہ ہمارا مردہ بغیر پروٹوکول کے، بغیر رسم و رواج کے دفن کیسے کر دیا جائے. ہم جو مذہب سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، ہم مذہبی ہونے کے باوجود اپنے مردے کو مذہبی رسومات کے بغیر سپرد خاک کر دیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو پیچھے رہ جائیں گے مذہب کے میدان کے اندر. یہ بنیادی وجوہات جو بیان کر رہا ہوں. ہم مذہبی ہیں اور ہمارے ہاں منج وقتہ رسومات ادا نہ کی جائیں. ہم مذہبی ہیں، ہمارے گھر کے اندر بھگوان کو، خدا کو منانے کی ایک جگہ مقرر نہ کی جائے. میں ہندو ہوں تو میرے گھر کے اندر کوئی نہ کوئی بھگوان کا مندر بنا ہے، اور میں مسلمان ہوں تو میرے گھر کے اندر کوئی نہ کوئی محراب یا ایک مقام مقرر ہے جہاں پر مجھے 5 وقت اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے اپنی ناک کو زمین پر رگڑنا ہوگا، ورنہ میں مذہبی کہلا ہی نہیں سکتا ہوں. یہ مذہب کی تعریف ہے، آپ دیکھ لیجیے جا کر مذاہب عالم کا جائزہ لے لیجیے. مذہب کی تعریف کہیں لکھی ہوئی نہیں ملے گی آپ کو اس طریقے سے. آپ مشاہدے سے حاصل کریں گے مذہب کی تعریف کو. جس طرح ہم سائنس کے اندر چیزوں کو دیکھ کر دریافت کرتے ہیں اور تعریفیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہاں کوئی سوال نہیں کرتا بھائی اس سے پہلے کس نے لکھا تھا. وہ کہتا ہے مشاہدے میں آ رہی چیزیں، مشاہدے کو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ جو مذہب و دین کے فرق بیان کرتے ہیں نا، تو اس کو آپ نے کہاں سے پڑھا ہے. بہت ساری چیزیں مشاہدے سے ہی انسان کے سامنے آتی ہیں اور لوگوں کے سامنے اپنے مشاہدے کو پیش کر دیا جاتا ہے. جو پیش کر رہا ہوں اس کو آپ پورے دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں، 4200 مذاہب بیان کیے جاتے ہیں نا، ان 4200 مذاہب کا جائزہ لے لیجیے. ان 4200 مذاہب میں 4199 جو مذاہب ہیں وہ غلط سمجھے جاتے ہیں. اس ایک کے نزدیک جو 4200 کے اندر آتا ہے، ایک کے نزدیک، وہ سارے کے سارے مذاہب غلط ہوتے ہیں. لیکن ان سب کے اندر مماثلت ہوتی ہے، سب اپنے خدا کو منانے کی کوشش کرتے ہیں. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی. تو مذہبی ہوں تو میرا مردہ مذہبی رسوم و رواج کے ساتھ دفنایا جائے گا، ورنہ میں اس میدان میں پیچھے رہ جاؤں گا. اب اس کے لیے مجھے چاہے اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کرنا پڑ جائے اور ساتھ میں اللہ کے رسول کا نام لے کر وہاں پر کچھ نہ کچھ مزید بیان کرنا پڑ جائے. تو سورہ توبہ کی اس آیت کو میں نے واضح کیا تھا کہ اس میں کہیں بھی یہ اشارہ بھی موجود نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو ان کے اوپر نماز ادا کرنے سے روکا جا رہا تھا، بلکہ میں نے اس کے حقیقی اور مجازی دونوں معنی بیان کر دیے تھے کہ یہاں پر حقیقی معنی کیا ہے اور مجازی معنی کیا ہے. وہ معنی تو ہرگز نہیں ہو سکتے کہ جو بیان کیے جا رہے ہیں.
تو یہ تو ایک ایسی آیت تھی جس کو تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت تھی. مزید اب ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں. آیت نمبر 135 میں اللہ بیان کرتا ہے ربط کلام وہی ہے، لوگ وہی ہیں، کیفیات وہی ہیں، بس کیا ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم اس کے مخاطب ہیں. قرآن مجھ سے، آپ سے اور ہم سب لوگوں سے بات کر رہا ہے، کیونکہ قرآن زمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے. قرآن کا جو ایک خاصہ ہے وہ خاصہ ہی یہ ہے کہ قرآن وہ ضابطہ پیش کرتا ہے جو زمانوں کے حساب سے چلتا چلا جاتا ہے. لوگ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے میں آیات کسی کے سامنے بیان کر رہا ہوتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت آج نازل ہوئی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اس زمانے کے لوگوں کے سامنے نازل ہوئی ہے. یہی تو لوگ کر رہے ہیں کام، اور یہی آیت بیان کر رہی ہے. نازل کب ہوئی تھی لیکن کیفیت تو سیم انسانوں کے اندر. اسی تمہید کو ذرا ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. کہتا ہے وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. اپنے اسلاف کے اوپر فخر کرنے والے، اپنے آپ کو لوگوں سے جدا کر کر اپنا ایک نمایاں مقام حاصل کرنے والے کہتے ہیں كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، ہود ہو جاؤ یا نصارہ ہو جاؤ، تَہْتَدُوا، کامیابی تمہارے قدم چومے گی. ہدایت کا راستہ صرف اور صرف ہادیوں کے پاس ہے. یہود اسی سے بنا ہے نا، ہودن او نصارہ. ہدایت کا راستہ صرف اور صرف نصارہ کے پاس ہے. اگر یہودی یا نصرانی نہیں ہوں گے اور کچھ اور بن جاؤ گے تو تم ضالین میں سے شمار کیے جاؤ گے اور ناکام ہو جاؤ گے. میں نے کہا نا کہ آیات ایسا لگتا ہے کہ یہ آج ہی نازل ہو رہی ہیں اور ہم لوگوں کے سامنے یہ پیش کی جا رہی ہیں اور ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، دیکھو ان کے بارے میں تو آیات نازل ہوئی ہیں، بس کیا ہے کہ نام بدل جاتے ہیں. یہاں ہودن و نصارہ آیا ہے، اگر آج ہی نازل ہوتی تو بریلوین، اہل تشیعن، اہل حدیثن، یہ والے الفاظ آپ کو ملتے. وقالوا کونوا بریلوین دیوبندین تہتدوا. آپ اس کو ایسے سمجھ لیجئے اگر آج کے زمانے میں نازل ہوتی تو. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا. جو میں نے مذہب کے بارے میں بھی بات کی ہے نا، مذاہب میں یہی ہوتا ہے. میں نے بھی کیا کہا تھا، 4200 مذاہب میں سے 4199 مذاہب غلط ہیں اس ایک کے نزدیک. اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ہدایت چاہتے ہو تو جس کے اوپر میں گامزن ہوں اس پر گامزن ہوں گے، تہتدوا. یہودی یا نصرانی ہو جاؤ، ہدایت حاصل کر جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. آگے اللہ فرماتا ہے قل بل ملت ابراہیم حنیفا. ان سے کہہ دیجئے، بلکہ یہ جو بل آتا ہے نا عربی زبان کے اندر، اس سے کیا ہوتا ہے کہ پیچھے جو کرتے کرام چلا آ رہا ہے، جو دعوے کیے جا رہے ہیں، جن کو قرآن ذکر کر رہا ہے، ان کا پہلے رد کرتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ بل کے اندر موجود ہوتا ہے یہ معنی. جب بھی بل آتا ہے تو پیچھے والے معنی کی پہلے تو نفی کرتا ہے کہ دعوے کی، نہیں ایسا نہیں ہے. پھر آگے بیان کرتا ہے بات اصل یہ ہے. بل کا مطلب یہ ہوتا ہے ملت ابراہیم حنیفہ. عربی زبان کا ایک اسلوب ہے کہ عربی زبان کے اندر کچھ چیزیں حذف کر دی جاتی ہیں اور بڑے ہی جامع انداز میں اختصار کے ساتھ بات کو بیان کر دیا جاتا ہے. کلام کو سننے والا سمجھ جاتا ہے کلام کے اندر کیا چیز حذف کی ہے. جیسے یہاں پر لکھا ہے بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ملت ابراہیم حنیف، فقط اتنا لکھا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے، بل نتبع، بلکہ ہم اتباع کریں گے، ہم پیروی کریں گے. کس چیز کی؟ ملت ابراہیم کی جو حنیف ہے. میں یاد دہانے کے لیے ایک بار پھر بیان کر دوں کہ ابراہیم کی ملت کا مطلب وہ شخصیت پرستی نہیں ہے، کہ قرآن تو شخصیت پرستی سے نکالنے کے لیے تو کہہ رہا ہے. یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہودن اور نصارہ، وہ مذہب کے اوپر لوگوں کو لے کر آنے کی کوشش کر رہے ہیں. قرآن دین کے اوپر لانے کی وضاحت کر رہا ہے، دین کے اوپر آنے کا حکم دے رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اس مذہبی جو تقسیم ہے اس سے تمہیں نکلنا ہے. تم نے اپنے آپ کو جو آباء و اجداد سے منسوب کرنا شروع کیا ہے کہ ہمارے بڑے تو بڑے ہی کامیاب اور
ہدایت یافتہ لوگ تھے، ہم تو ان سے اپنے آپ کو منسوب کر کے یہودی بنے ہیں اور نصارہ بنے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے بل ملت ابراہیم حنیفہ، اگر تم ابراہیم سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہو تو اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ ملت ابراہیم کی کیفیت کیا تھی؟ حنیف تھے۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ آپ دیکھیں قرآن کہاں لے کے جا رہا ہے، یہ والی آیت تو پیش ہی نہیں کرتے ہیں جہاں فرقے بندی کو شرک قرار دے رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن ولا تفرقوا، کہ آپ کو فرقہ بندی کرنی ہی نہیں ہے۔ کہتا ہے من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اس سے پہلے بیان کیا ولا تکونوا من المشرکین۔ ہمارے ہاں تو شرک کا ایک تصور کیا ہے۔ میں ایک جگہ سورۃ الکافرون کا ترجمہ پڑھا رہا تھا کتاب سے دیکھ کر، تو روایتی کتاب کا ترجمہ لکھا ہوا تھا لا اعبد ما تعبدون، جہاں جہاں اعبدو کے لفظ آئے تھے وہاں وہاں بریکٹ کے اندر لکھا ہوا تھا میں ان بتوں کی پوجا نہیں کرتا جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ یعنی ہمارے ذہن میں صرف یہ بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عبادت کا جب لفظ آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر میں غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہوں تو میں یقینی طور پر کسی بت کے آگے سجدہ ریز ہوں تو میں آپ کا سامنے مشرک کہلاؤں گا، تو میں قرآن کی ان آیات کے تحت گردانا چاہوں گا۔ یہ تو ایک بڑا ہی سمجھنے والا ٹاپک ہے جس کو میں کبھی بیان کروں گا کہ عبادت کہتے کس کو ہیں۔ قرآن تو دین میں فرقہ بندی کو کہتا ہے کہ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جن کو اللہ نے دین دیا تھا، اجتماعی نظام دیا تھا، انہوں نے اس اجتماعیت کو پارا پارا کر کے اپنے ذہن سے خدا تراشے، اپنے پسند کی شخصیات سے خود کو منسوب کرنا شروع کر دیا۔ من الذین فرقوا دینہم، جو دین ان کو دیا تھا انہوں نے اس دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ وکانوا شیعا، الگ الگ ہونا شروع ہو گئے، وہ فلاں فرقے کا کہلانے لگ گیا، وہ فلاں فرقے کا کہلانے لگ گیا۔ اور یہی معاملہ سامنے آیا، کہنے لگ گئے پھر ہودن و نصارا تہتدوا، تم اگر یہودی ہوگے یا نصرانی ہوگے تو ہدایت حاصل کر سکتے ہو ورنہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ اجتماعیت کو پارا پارا کر کے لوگوں کے درمیان جب تقسیم کر دی جاتی ہے تو پھر لوگوں میں آپس میں بغض اور عداوت پیدا کر دیا جاتا ہے۔ پھر ایسا ہی ہوتا ہے معاملہ جیسے کہ آج ہو رہا ہے۔ پھر کسی کی حیثیت کو، کسی کے وجود کو تسلیم کرنے میں آر آتی ہے۔ برداشت ہی نہیں ہو سکتا مجھ سے کہ میں ایک علاقے کے اندر رہتا ہوں اور میری اکثریت زیادہ ہے، دوسرے کی جرت کیسے ہوئی ہے کہ میرے علاقے میں آ کے اپنے مذہب کی تبلیغ تو کر کے دکھائے، اب بآواز بلند اپنے پیغام کو لوگوں کے سامنے پیش تو کر کے دکھائے، جبکہ اکثریت کے اندر میرا مذہب ہے۔ یہ مذہبی جو تقسیم ہے یہ لوگوں کے درمیان بغض اور عداوت کو پیدا کر دیتی ہے، اور انسانوں میں جارحانہ رویہ، یہ بنیاد جو مذہب کی تقسیم کی ہے یہ جارحانہ رویہ انسان کے اندر پیدا کر دیتی ہے۔ پھر مجھ سے کسی کا وجود برداشت نہیں ہوگا، فرق کیا ہوگا؟ میں جب تک اس کے وجود کو برداشت کر سکتا ہوں جب تک میرے ہاتھ میں اس کو ختم کرنے کی طاقت نہیں آتی ہے۔ جیسے ہی میں نے وہ طاقت حاصل کر لی ہے تو میرا پہلا قدم اس کو کچلنے کی طرف بڑھے گا، اس کو برداشت کرنے کی طرف نہیں بڑھے گا۔ دین اجتماعیت سکھاتا ہے۔ دین میں نہ تو کسی شخصیات سے اپنے آپ کو منسوب کرنے کی بات ہوتی ہے، پھر وہاں پر امت محمدیہ نہیں ہوتا، پھر وہاں پر امت عیسویہ نہیں ہوتا، پھر وہاں پر امت موسوی نہیں ہوتا، وہاں پر لوگ اپنے آپ کو عیسائی نہیں کہتے ہیں، وہاں پر لوگ اپنے آپ کو موسوی نہیں کہتے ہیں، وہاں پر لوگ اپنے آپ کو محمدی نہیں کہتے ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے۔ جو اپنے آپ کو شخصیات سے منسوب کرتے چلے جاتے ہیں وہ نئے نئے فرقے بناتے چلے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ان تک محدود کر کے دوسرے کی نفی کرنی لازمی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں عیسیٰ رسول اللہ پر ایمان رکھنے والے جب محمد رسول پر ایمان لے کر نہیں آتے ہیں تو اپنے آپ کو عیسائی کہلانا شروع کر دیتے ہیں، اور جو محمد رسول اللہ کو رسول تسلیم کرتے ہیں ان سے اپنے آپ کو جدا کر کے اپنا الگ مقام بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔
اور دونوں کے درمیان شخصیات کی وجہ سے جھگڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. قرآن نے تو جن شخصیات کے, ابھی میں آگے چلوں گا نا, جن شخصیات کے تذکرے کیے ہیں, ان کے ساتھ ساتھ جنہوں نے اپنے آپ کے بارے میں یہ ثابت کیا کہ یہ اللہ کے پیغمبر تھے, ان کے بھی احترام کا درس دیا ہے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اللہ کے ساتھ بھی جو کسی کو پکارتا ہے تم اسے بھی سب و شتم کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. کہاں لے کے جاتا ہے یہ پیغام؟ آپ کو کسی مذہب میں نہیں مل سکتا جو دین میں آپ کو ملے گا. قرآن جو نظریہ دیتا ہے اس نظریے کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن الحمد سے لے کر آپ ناس تک کا مطالعہ کر لیجئے. 2 نظریے ہیں بس. پہلا نظریہ اسلام ہے, دوسرا نظریہ کفر ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا آپ کو. قرآن نے کہا کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک نظام زندگی کیا ہونا چاہیے؟ سلامتی دینے والا نظام ہونا چاہیے. وہ سلامتی میں یہ شرط نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو کس شخصیت سے منسوب کرتے ہیں. آپ دکھائیے اس آیت کے اندر, دیکھ لیجیے اس آیت میں یہ نہیں لکھا, کیونکہ قرآن تو شخصیات سے بالا تر ہو کر بات کرتا ہے. قرآن نے, آپ جائزہ لے لیجئے, کہیں کسی امت کو کسی نبی سے منسوب نہیں کیا ہے. پورے قرآن کا جائزہ لے لیجئے. اور ہمارے ہاں آج پوری دنیا کے اندر ہم خود جو دین پیش کرنے والے ہیں, جن کے پاس اللہ کی کتاب ہے, وہ اپنے آپ کو امت محمدیہ کہہ رہے ہوتے ہیں. وہ یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم دوسری امتوں سے ہمارا نظریہ الگ ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام انبیاء اللہ کی طرف سے پیش کیے گئے ہیں, لوگوں کے سامنے پیغام دینے والے اللہ کی طرف سے ہیں. کلام ایک ہے, کلام کرنے والی ذات ایک ہے, لوگوں کے اوپر پیش کر رہی ہے, تو لوگوں کے درمیان میں نظریات کا اختلاف ہو کیسے سکتا ہے؟ امتیں الگ الگ ہو کیسے سکتی ہیں؟ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ ہم امت محمدیہ ہیں؟ کیونکہ امت کی بنیاد نظریات پر قائم ہوتی ہے. یہ بنیادی بات ہے سمجھنے والی. اگر آپ نے کہا میں امت محمدی سے تعلق رکھتا ہوں, اس نے کہا میں امت عیسوی سے تعلق رکھتا ہوں, اس کا مطلب ہے دونوں کے نظریات میں زمین آسمان کا فرق ہونا چاہیے. جبھی تو دونوں امتیں الگ الگ کہلائیں گی. فرق کیسے ہوگا؟ اور منسوب دونوں ہی اللہ سے کر رہے ہیں. تو اللہ کی جب ذات ایک ہے, اس کا کلام ایک ہے, اس کا پیغام ایک ہے, تو 2 امتیں الگ الگ کیسے ہو سکتی ہیں؟ نظریات جدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہی تو پیغام ہے دین اسلام کا. سب سے بنیادی جھگڑا اسی بات کے اوپر ہے. ایک دفعہ میں کہہ نہیں رہا تھا کہ بعض اوقات ہمارے ہاں قرآن کو پیش ایسے کیا جاتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ جو قرآن پیش کر رہا ہے اس کا اطلاق تو ناممکن ہے. میں آؤں گا نا ابھی سورہ نساء کے اوپر, آپ دیکھیے گا کیسا کیسا قرآن کہاں کہاں لے کے گیا ہے. میں تو ابھی وہاں تک پہنچے بھی نہیں ہیں ہم لوگ. وہ باتیں قرآن نے ایسی کی ہیں کہ لوگ اپنے زبان سے ادا نہیں کرتے ہیں تو دل میں ضرور سوچتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے اوپر گواہی دے دوں اپنے جرم کی. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ پہ لے کے گیا تھا. تو اللہ نے بیان کیا تھا آگے, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ. دعوے دار تو بڑے بنتے ہو امن کے, ابھی یہ تم اللہ کے لیے امن دینے والے بنے ہی نہیں ہو. تو صرف 2 نظریات قرآن نے بیان کیے ہیں. پہلا اسلام ہے اور دوسرا اسلام کی ضد فساد ہے. طرز زندگی کیا ہونا چاہیے؟ اسلام, سلامتی. اس کے مقابلے میں جو شخص بھی کفر جس کو کافر کہا جاتا ہے, وہ ہوتا ہے جو اس اسلام کے در پہ ہوتا ہے, سلامتی کے خلاف کام کر رہا ہوتا ہے. وہ کیسے بھی کرنا شروع کر دے, وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے, اپنا پیٹرن ہے. وہ نئے نئے طریقے ڈھونڈتا ہے. قرآن نے کہا نا یسومونکم سوء العذاب. فرعون کا معاملہ کیا تھا؟ تمہارے لیے عذاب کے نئے نئے طریقے ڈھونڈا کرتا تھا. کیسے ان کو عذاب دوں میں, زمین میں فساد کیسے برپا کروں. آج جو ہم دیکھ رہے ہیں, جو پنجاب کے اندر جڑاوالا کے اندر جو واقعہ ہوا ہے, اس کی بنیاد کیا ہے؟ مذہب. میں دوسرے کے وجود کو برداشت نہیں کر سکتا. میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ میرے مذہب کی کسی چیز کے بارے میں کوئی توہین آمیز, جس کو میں توہین سمجھتا ہوں, آپ اس کو اپنے عمل سے ظاہر کر دیں. اگر آپ نے کیا اور میں اکثریت میں ہوا تو میں آپ کا جینا محال کر دوں گا. یہ پیغام آج پاکستان کی طرف سے جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر. اور ہم پیش کیا کرتے ہیں؟ ان الدین عند اللہ الاسلام.
جو یہ عمل کرنے والے ہیں وہ اپنے عمل سے یہ دیکھ لیجئے، اپنے عمل کا جائزہ لے لیجئے کہ میں اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہوں کہ میری ذات سے سلامتی لوگوں کے سامنے جا رہی ہے یا نہیں ہے، لوگ مجھ سے سالم ہیں، مجھ سے محفوظ ہیں، اگر نہیں ہیں تو میں پھر اس جو دعویٰ ہے اس کا اثر نو جائزہ لوں۔ یہ پیغام دینے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ممبر پہ محراب پہ کھڑے ہو کے لوگوں کے اندر جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں سلامتی کا پیغام دینا ہے، ہمیں ان کو بھی سالم کرنا ہے جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، ان کے جذبات کو ہمیں بھڑکانا نہیں ہے۔ لوگوں کے بارے میں ہم یہ پیش کر دیتے ہیں کہ میرا جو مذہب ہے، اگر اس کے بارے میں کوئی بھی الفاظ میں نے سنا جو مجھے ناگوار گزرا تو میں اگر طاقت میں ہوا تو میں تمہیں ختم کرنے کی وہ تمام کوششیں کروں گا۔ قرآن نے اس کے بارے میں کیا پیغام دیا ہے؟ قرآن کہتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ کبھی اس کی تائید نہیں کرتا کہ جو بات اس کو ناگوار گزری ہے وہ لوگوں میں اس کا اشتہار کرتا رہے، اللہ کبھی اس کی تائید نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ پیغام دے دیتا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ یہ تو فسادیوں کا کام ہوتا ہے کہ ان کے پاس جب بھی کوئی خبر آتی ہے، خوف سے ہو یا امن سے ہو، اس کی تشہیر کرتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ یہ تو فسادیوں کا کام ہوتا ہے۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اور فسادیوں کو اللہ کبھی بھی پسند نہیں کرتا، ان کی تائید نہیں کرتا ہے۔ ہمارے ہاں تو فساد کی جو تعریف ہے اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے، میرے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے تو یہ فساد کہلائے گا۔ قرآن نے فساد کو بیان کر دیا ہے۔ فساد ہوتا کیا ہے؟ فساد کیا ہے؟ یہلک الحرث والنسل، اگر آپ نے کسی کی کھیتی کو ختم کر دیا، کسی کی جائیداد کو ختم کر دیا، اس کی نسل کو ختم کر دیا، یہ فساد ہے۔ قرآن فساد کی تعریف یہ کر رہا ہے۔ اگر آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچنا فساد ہے تو دنیا بھر میں ہر بندہ فسادی کہلائے گا۔ پھر تو ہر بندے کی بات سے دوسرے کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ فساد کی تعریف کیا ہے؟ فرعون کے نزدیک موسیٰ فسادی، خود کہہ رہا ہے قرآن کہ فرعون کہتا ہے کہ موسیٰ فساد کر رہے ہیں زمین میں، اور موسیٰ پیغام لے کر جاتے ہیں کہ فرعون فساد کر رہا ہے زمین کے اندر۔ تو فساد کی تعریف کیا ہوگی؟ تعریف وہ ہوگی جس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ تو سلامتی کا پیغام آپ کا جب جائے گا جب آپ کی ذات سے، آپ کے عمل سے لوگوں کو سلامتی پہنچے گی۔ قرآن نے یہ تو کہا تھا، قرآن نے یہ کب کہا ہے کہ آپ صرف کہتے چلے جاؤ میں سلامتی دینے والا ہوں، عمل آپ کے اس کے خلاف چلا جاتا ہے۔ جب منافقین نے آ کے اللہ کے رسول کے سامنے عذر پیش کی تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، ابھی تم اپنے عمل سے ثابت کرو، اللہ، اس کا رسول اور مومنین تمہارے عمل کو دیکھیں گے، تمہارے عمل کا جائزہ لیں گے، بول رہے ہو یا عمل بھی کر کے دکھاتے ہو۔ آپ کیسے کسی کو یہ مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی عبادت گاہوں کو یہاں سے ہٹا لے یا وہاں لے جائے، یا میں اپنی عبادت گاہ یہاں بناؤں گا، تمہیں یہاں پر اجازت نہیں ہے اپنی عبادت گاہ بنانے کا؟ یہ یاد آنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ جب اس رب نے کہہ دیا ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا چاہے گا ایمان لے کے آئے گا، جس کا چاہے گا دل وہ کفر کرے گا۔ جب وہ رب اجازت دے رہا ہے، آزاد پیدا کر رہا ہے اور اختیار کے اندر بھی آزادی دے رہا ہے، تو میں کون ہوتا ہوں کسی کے اختیار کو سلب کرنے والا؟ یہ اجازت مجھے کسی نے دی ہے؟ تو قرآن کی جو آیت میں نے پیش کی تھی، ذرا اس کو آگے تو لے کے چلوں نا میں، کہ جب ان کے پاس کوئی بات آتی ہے امن کی طرف سے یا خوف کی طرف سے، لوگوں میں اس کا خوب اشتہار کرتے ہیں، یہ فسادی لوگ ہوتے ہیں۔ قرآن اس کا حل بتاتا ہے، کہتا ہے وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، رسول کی طرف اگر یہ لوٹا دیتے، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، آپ کے پاس فوجداری نظام موجود ہے، آپ کے پاس قوانین کو نافذ کروانے والی جماعتیں موجود ہیں، اگر یہ ان کے پاس لوٹا دیتے لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، وہ اس کے اندر جائزہ لینے کے بعد جان لیتے حقیقت کیا ہے۔ لوگوں میں چیزوں کو پھیلا کر اور فساد مچانے والے یہ قرآن کی نظر میں محبوب ترین نہیں ہیں، بلکہ اللہ تو فرماتا ہے لا يحب المفسدین، یہ فساد کا ارتکاب کرتے ہیں۔
اور جب ان سے کہا جاتا ہے یہ فساد ہے، کہتے ہیں الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، ان کو بتاؤ یہ فساد کر رہے ہیں، ان کو شعور نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں ہم مصلحون ہیں، مفسدون نہیں ہے، یہ اصلاح نہیں ہے۔ اصلاح کا مطلب ہوتا ہے معاشرے میں توازن کو قائم رکھنا۔ تو یہ مذہب کے اندر اگر آپ چلے جائیں گے، اپنے آپ کو شخصیات سے منسوب کرتے رہیں گے، تو اسی طرح جھگڑے بڑھتے رہیں گے، لوگوں کے جذبات اسی طرح اشتعال انگیز ہو کر سامنے آتے رہیں گے۔ قرآن آپ کے اندر صبر کو پیدا کرتا ہے، آپ کو غور و فکر کرنے کا حکم دیتا ہے، جب معاملے کا جائزہ لینے کا آپ کو حکم دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو آپ اپنے آپ کو شخصیات سے منسوب کر کے دھڑوں میں بڑھ گئے ہو، ان سے کہہ دو بل ملت ابراہیم حنیفا، طریقہ کار کون سا ہونا چاہیے، ملت کون سی ہونی چاہیے، جس ملت پر آپ اپنے نظام کو تشکیل دیں وہ نظام کون سا ہونا چاہیے۔ یہ جو حنیفہ کا لفظ ہے نا، یہ بڑا کمال کا لفظ ہے۔ حنیف کا لفظ آتا ہے ہمارے سامنے تو ہمیں بتا دیا جاتا ہے یکسوئی کے ساتھ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ جب ایک جانب اپنا منہ کر لیتے ہیں، اپنا رخ کر لیتے ہیں، تو آپ ہر سمت سے آپ کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ایک طرف منہ کر لوں اور ایک ہی وقت میں میرا منہ ایک طرف بھی ہو اور دوسری طرف بھی میرا رخ ہو جائے۔ آپ ایک وقت میں صرف ایک طرف رخ کر سکتے ہیں اپنا۔ اگر آپ نے ایک طرف رخ کرنے کے بعد اپنے رخ کو دوسری طرف پھیرنے کی کوشش کی ہے تو وما کان من المشرکین والی کیفیت کے اندر شمار ہو گئے ہیں۔ وہ رخ کس طرف ہونا چاہیے؟ ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میرا مقصد، میری منزل، میری سمت، میرا چہرہ صرف اور صرف کس کی طرف ہے؟ میں کس کی طرف کرتا ہوں؟ فطر السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، تو قانون بھی تو اس نے دیا ہے۔ جب اس نے ایسا قانون اس کائنات کے اندر رائج کیا ہوا ہے کہ ہر چیز متوازن ہے، اس میں کوئی فساد نظر نہیں آ رہا، تو میں ایسے نظام کی طرف منہ کیوں نہ کروں جس میں فساد کا اندیشہ ہی نہ ہو؟ کیونکہ میں تو مشاہدے سے اور تجربے سے یہ دیکھ چکا ہوں نا کہ اس کائنات کے اندر کوئی فساد برپا ہے ہی نہیں، ہر چیز بالکل بیلنس ہو کے چل رہی ہے۔ تو لازمی طور پر اس کے پاس ایسا قانون ہے جس سے چیزیں بیلنس ہو کے چل رہی ہوتی ہیں، تو میں کیوں اس کی طرف منہ نہیں کروں گا؟ میں تو اس کی طرف رخ کروں گا اپنا۔ حنیفہ، میری سمت صرف ایک طرف ہوگی، میں یہ نہیں کروں گا کہ میری سمت ایک طرف یہاں پر ہے، مذہب کے اندر میں اپنے آپ کو اللہ سے منسوب کرتا ہوں، لیکن سیاست کے اندر میرے پاس دوسرے بھی طاغوت اور اللہ کے ہمسر لوگ موجود ہیں جن کی غلامی کے لیے میں اپنا رخ وہاں کر لیتا ہوں۔ مجھے معاش چلانا ہوتا ہے تو معاش چلانے میں کہتا ہوں کہ دین کا اس سے کا تعلق ہے۔ دین کا تعلق تو صرف نماز کی حد تک ہے، کاروبار تو دنیا کے حساب سے چلتا ہے۔ مولوی صاحب آپ دعا کروا رہے ہیں، سیاست نہ کریں، سیاست میں کیا کام ہے آپ کا؟ پھر اسی طرح بٹوارے ہوتے ہیں، پھر سیاست الگ ہو جاتی ہے، معاشیات الگ ہو جاتی ہے، زندگی کے دوسرے قوانین الگ ہو جاتے ہیں، اور ساتھ میں مذہبی ٹچ چلتا رہتا ہے، تاکہ جہاں جہاں میں نے غلطیاں کی ہیں، جہاں جہاں میں نے جرم کیے ہیں، ان کے صفائی کے لیے مجھے کچھ انتظام کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ اس کے لیے میرے پاس کچھ نہ کچھ رسم و رواج ہونے چاہیے، چاہے وہ سالانہ طور پر ہوں یا روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہوں، ورنہ مذہب اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، مذہب ہر شخص کے لیے کچھ نہ کچھ سہولتیں فراہم کرتا ہے تو لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ مذہبی پیشواؤں کے سامنے یہ بیان کریں گے، وہ کہیں گے میاں کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا چاہتے ہیں کہ لوگ خدا سے دور ہو جائیں، لوگ اپنی مایوسی کے اندر ہلاکت کا شکار ہو جائیں؟ جب وہ دنیا سے مایوس ہوتے ہیں تو اللہ کی ایک طرف آتے ہیں، بھگوان کی طرف آتے ہیں۔ ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ تمہیں صرف مایوسی میں نہیں بلکہ تمہاری زندگی کا ہر ہر گوشہ اس کائنات کے قانون کے مطابق گزرنا چاہیے۔ وہ قانون کیا ہوگا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، سلامتی آپ کی ذات سے صادر ہوگی۔
اور پوری دنیا کے اندر جتنی انسانیت ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ ہوگی۔ تو اگر میں نے ایک طرف رخ کر لیا ہے تو دوسری طرف میرا رخ ہو ہی نہیں سکتا جب میں حنیف کہلاؤں گا۔ اور یہ ابراہیم رسول اللہ کی کیفیت تھی کہ ایک طرف اپنا رخ کر لیا۔ تو تم اگر اپنے آپ کو ابراہیم سے منسوب کر کے جماعتیں بناتے ہو تو اچھی طرح یاد رکھو ابراہیم کس سمت پر گامزن تھے، حنیف تھے، وہ فرقوں دھڑوں سے الگ تھے۔ قرآن نے تو آگے ایک جگہ بیان کیا تھا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی۔ آپ دیکھیں قرآن کہاں لے کے جاتا ہے۔ تم ابراہیم سے اپنی نسبتیں جوڑ کر اپنے آپ کو یہودی و نصرانی کہہ رہے ہو نا، ذرا سنو ابراہیم کیا تھے، ہم بتاتے ہیں تمہیں ابراہیم کیا تھے۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، تم ان سے اپنے آپ کو منسوب کر کے دڑوں میں تقسیم ہو گئے ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما۔ آج تو مسلم کہتے ہوئے شرم آتی ہے اپنے آپ کو۔ سلامتی تو دیں جب مسلم بنیں گے۔ سوال کرتے ہیں آپ کیا ہیں، تو پہلے ہمیں آئیڈینٹیفیکیشن کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، تو اس کو تسلی نہیں ہوتی ہے۔ بھائی کون سے مسلمان ہوں؟ بھائی دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، اہل تشیع ہوں، اس میں کون سے فرقے سے تعلق رکھتے ہو؟ تمہاری نسبت کسی سے جوڑ رہی ہے نہیں جوڑ رہی ہے؟ چشتی ہو، قادری ہو، سلفی ہو، محمدی ہو، یہ سارے وہ سابقے اولئک ہیں جو ہمارے ہاں بڑے رائج و مشہور ہیں۔ نسبتیں ہیں تمہاری یا نہیں ہیں؟ ہاں بھئی نسبتیں، میں چشتیہ خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میرا سلسلہ سب تو وہاں سے جاتا ہے۔ اچھا اب میری سمجھ میں آیا کہ تم کیا ہو، ورنہ میں ابھی تک یہ بھانگ کا شکار تھا کہ مسلم ہو تو کون سے مسلم ہو؟ آج تک معلوم ہی نہیں ہو پا رہا ہے کہ مسلم ہے کیا چیز، جب تک کہ اس کے اندر مزید تحقیق نہ کر لی جائے اور مزید تفصیل نہ بیان کر دی جائے کہ میں مسلم ہوں تو یہ ہوں مسلم۔ جب میں مسلم گردانا جاتا ہوں، جب لوگ مجھے پہچانتے ہیں کہ ہاں اس کا طرز عمل کیسا ہوگا، ورنہ میرے طرز عمل کی ان کو وضاحت نہیں ہو پائی ہے۔ اگر میں کسی سے کہتا ہوں نا میں مسلمان ہوں، میں مسلم ہوں، اب اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس کا طرز عمل کیا ہے، یہ کون سی مسجد کی طرف رخ کرے گا ابھی نماز کے سلسلے میں، یہ کون سی کتاب کی طرف رخ کرے گا ابھی اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے، کیا یہ اصول کافی کی طرف جائے گا یا بخاری کی طرف جائے گا، یا پھر اس کے پاس ابھی فقہ کی کتابیں ہیں جو ان کے اماموں سے منسوب ہیں، ابھی کہاں جانا ہے اس کو، ابھی اس کو نہیں پتہ۔ جب میں اس کو واضح کرتا ہوں کہ میں چشتیہ ہوں، قادریہ ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں شیعہ ہوں، اب اس کو اندازہ ہوا کہ اس کی کتاب کون سی ہے۔ آپ دیکھیں کہاں جا رہا ہے معاملہ۔ دعوے میرے کیا ہیں کہ میں مسلم ہوں، میں اللہ کے اوپر ایمان لانے والا، شخصیات سے نکل کر اللہ کی کتاب پر اپنے ایمان کا دعویٰ کرنے والا ہوں، لیکن لوگوں کو تشفی دینے کے لیے میرے پاس ایک کتاب کافی نہیں ہے، ایک الہ کافی نہیں ہے۔ تو اگر اپنے آپ کو تقسیم کرتے ہو فرقوں کے اندر تو جان لو ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما۔ وہ مسلم کیسے تھے؟ ایسے مسلم کہ ان کا رخ ایک قانون کی طرف تھا، وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ سیاست الگ ہوگی اور معاشیات الگ ہوگی اور اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے خدا الگ ہوگا۔ حنیفا مسلمہ، اور آگے بھی بیان کیا وما کان من المشرکین، وہاں بھی یہی بیان کیا ہے کہ جو اپنے آپ کو مختلف سمتوں میں بانٹ لیتے ہیں ان کا شمار اللہ کے نزدیک مشرکین میں سے ہوتا ہے۔ آپ اس کو کچھ بھی ڈکلیئر کرتے رہیے۔ وما کان من المشرکین، یہاں بھی یہی لکھا ہے وما کان من المشرکین۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا ہے کہ مشرک ہوتا کیا ہے اور شرک کیا ہے۔ اپنی سمت کو، اپنے قانون کو اگر آپ نے اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی انسان کے سامنے گرا لیا ہے اور اس کا بندہ بنا لیا ہے تو سمجھ جائیے کہ یہ شرک ہے۔ پھر آپ اپنے آپ کو کتنی تسلیاں دیتے رہیں، کتنے دلاسے دیتے رہیں، کبھی مشرک نے بھی کہا ہے کہ میں مشرک ہوں؟ پوری دنیا کے مذاہب کے اندر جائزہ لے لیجئے، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مشرک کہہ رہے ہیں، لیکن وہ مذہب والا اپنے آپ کو نہ تو مشرک کہتا ہے نہ کافر کہتا ہے، وہ تو کہتا ہے میں سورگ میں جاؤں گا، تم کہاں گھوم رہے ہو بھائی؟ تم بھی اگر
اپنے آپ کو اللہ کا ماننے والا کہتے ہو تو اس سے ایمان لے کر آؤ جو میں پیش کر رہا ہوں، ورنہ تم خود نرک میں جاؤ گے، میں جاؤں گا اس ورق کے اندر۔ آپ اپنی باتیں کر رہے ہیں کہ میں جنت اور دوزخ کے فیصلے کر رہا ہوں، وہ آپ کے قاضی بنے بیٹھے ہیں بھائی، ہر مذہب قاضی بنا ہوا دوسرے کے اوپر۔ ہم یہاں خوش ہو رہے ہیں کہ چلو مسلمان دنیا کے اندر بہت سارے ہیں اور سب جنتی جائیں گے، وہ یہ بھول گئے کرسچینٹی کے اندر جو کفارے میں یقین نہیں رکھتا وہ کافر ہے، وہ دوزخی ہے، جائزہ لے لیجیے ان کی کتابوں کے اندر، وہ آپ کو چلتا پھرتا کافر گمان کرتے ہیں، اس طرح آپ ان کو کافر کہتے ہیں۔ پھر یہ خوش فہمیاں کس بات کی ہیں؟ اس لیے تو بات یہ چل رہی ہے کہ مذہب کو چھوڑ کر اسلام دین کی طرف آئیں، ہر بندہ سلام دینے والا بن جائے، اور جو فسادی ہوگا وہ ڈکلیئر کیا جائے گا یہ کافر ہے۔ یہ تعریف آپ اس کو دو ٹوک تعریفیں قرآن نے کی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام میں کسی شخصیت کی طرف نسبت ہوتی ہی نہیں ہے۔ دکھائیں مجھے پورے قرآن کے اندر کہیں امت کو کسی سے منسوب کیا ہو، کیونکہ امت نظریے سے متعلق ہوتی ہے۔ قوم کو کر دیا ہے، قوم موسیٰ کہا ہے، لیکن امت موسیٰ کبھی نہیں کہا قرآن نے، امت محمد کبھی نہیں کہا۔ وجہ ہے، بنیادی وجہ ہے، کیونکہ قوم کے اندر تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں ایک جگہ پہ تو وہ قوم بن جاتی ہے، قیام سے قوم ہے نا۔ کسی جگہ بہت سارے لوگوں کا رہنا یہ اس کو قوم بنا دیتا ہے، قوم یہاں آتی ہے، ملت اور امت کبھی ایسے نہیں بنتی ہے، امت ہمیشہ نظریے پہ قائم ہوتی ہے۔ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو امت کے کہا بھی اور کسی سے منسوب کرنے کی کوشش کی تو آپ نے دوسرے سے نظریے سے اپنے آپ نظریہ مختلف ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ قرآن کہتا ہے ملت ابراہیم حنیفہ آپ کو بننا ہے، ابراہیم والی کیفیت کے تمام جگہوں سے اپنا رخ چینج کر کے ایک سمت کی طرف، ادخلوا فی السلم کافہ، سلامتی میں داخل ہونا ہے تو تمہارے جسم کا ایک ایک حصہ سلامتی والا ہوگا۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ میرے ہاتھ تو لوگوں کو سلامتی دے رہے ہیں، یہ والا ہاتھ ملا کے ثابت کر رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں تمہارے لیے کوئی ہتھیار نہیں ہے، لیکن تمہاری زبانیں تلوار سے زیادہ تیز وار کر کے ان کے جسموں کو، ان کے جذبات کو، ان کے معاملات کو گھائل کر رہی ہیں۔ تو میری زندگی کا، میری ذات کا، میرے جسم کا ایک ایک حصہ جب سلامتی دینے والا بنے گا، جب کہا جائے گا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور پر ہر جگہ سے گھوم پھر کر آپ آ جائیے، پوری دنیا کے مذاہب پر جائزہ لے لیجئے۔ یہ والا پیغام، یہ قرآن جو آپ کو دے رہا ہے، یہ وہ پیغام ہے جو ہمیشہ سے اللہ دیتا رہا ہے، لوگوں نے چینج کر کے مذہب میں ڈال لیا، وہ ان کا مسئلہ ہے۔ آپ کے پاس تو محفوظ ہے، آپ کو کیا فکر ہے؟ بنائیں اس کو اپنا قانون اور اپلائی کرنے کی کوشش تو کریں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ناممکن ہے کہ ہمارے پاس اپوزیشن نہیں ہوگی تو اسمبلی میں بیٹھے گا کون؟ میں نے کہا تھا نا کہ ابھی تو میرے بیان کرنا شروع کروں گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو ناممکن ہے، آپ کیسے باتیں کر رہے ہیں کہ ممکن کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے جب اسمبلی کے اندر اپوزیشن بٹھا لی ہے تو آپ نے امت کو دو دھڑوں میں تقسیم کر دیا ہے، اسی کے تو منع کر رہا ہے قرآن۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، کیا تھا جو آدم کو کہا تھا؟ اس اختلاف میں، آپس میں الگ الگ ہونے کی طرف مت جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ظالمین میں سے ہو جاؤ گے، ایک دوسرے کے حقوق سلب کرنا شروع کر دو گے۔ ظالم کہتے ہیں اس کو ہیں، دوسرے کے حقوق کو سلب کرنے والا ظالم ہے، اور صرف تعصب کی پٹی اپنے آنکھوں پہ چڑھا دینے والا کہ جو میرے فرقے کا ہے، میری جماعت کا ہے یا میری زبان کا ہے، اس کے لیے تو سارے کے سارے چیزیں فراہم کی جائیں گی، اور جو میرے مخالف سمجھا جائے گا اس کو تو انسانیت کے مقام سے نیچے گرا کر جانوروں کے صف میں لا کے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اس کے لیے تو پھر نعرے لگائے جائیں گے۔ میرے جو بچے بڑے ہو رہے ہیں ان بچوں کے ذہنوں کے اندر نفرت کے بیج بو دیے جائیں گے۔ آج اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے؟ میں تو ایک پہلو کو بیان کرنے کر لیتا ہوں نا، بعض اوقات کہ مذہب کو بیان کر رہا ہوتا ہوں، تو ہمیں کیا لگتا ہے کہ مذہب سے باہر ہی جو اپنے آپ کو مذہب سے الگ کر کے جو نظام چلا رہے ہیں، ان کی یہ معاملات نہیں ہیں، وہ اس کو دوسرے لیول پہ لوگوں کے اندر نفرت کے بیج بو رہے ہیں۔ اسکولز کے اندر، کالجز کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ کیا سکھا رہے ہیں؟
آپ ان کے ذہنوں کے اندر لوگوں کے بارے میں نفرت پیدا کر رہے ہیں۔ قرآن آپ کو محبت کا درس دے رہا ہے کہ آپ رب العالمین کے ماننے والے ہو تو آپ کے دل کے اندر، آپ کے جسم سے، آپ کی ذات سے لوگوں کی نشو نما ہونی چاہیے۔ جس طرح اس پوری کائنات کا نظام تو دیکھیں تو ذرا جائزہ تو لیں۔ ہر مخلوق دوسری مخلوق کے لیے نشو و نما کا باعث بن رہی ہے، ختم کرنے کی کوشش نہیں کر رہی ہے۔ سورج آپ کو روشنی دے رہا ہے، آپ کو توانائی دے رہا ہے، مجھے بھی دے رہا ہے، اس کو بھی دے رہا ہے جس کو میں غلط ڈکلیئر کر رہا ہوں۔ اللہ کے نظام میں کوئی تفریق نہیں ہے نشو و نما کے اندر، لیکن میں اتنا ظالم بن جاتا ہوں کہ میں اپنے ہی جیسے چلنے والے، بولنے والے، کھانے پینے والے انسانوں کو جانوروں کی صفوں میں لا کے کھڑا کر دیتا ہوں، اور جہاں مجھے موقع ملتا ہے میں اس کو اپنے پاؤں سے کچلنے کی کوشش کرتا ہوں، جیسے کہ رینگنے والا کیڑا ہو اور نقصان پہنچانے والی چیز ہو۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہنوں کے اندر نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں۔ یہ بڑا سمجھنے والا مقام ہے۔ ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں اپنے لوگوں کو کہ فلاں آپ کے ملک کا دشمن ہے، اور نعرے لگوائے جاتے ہیں ان کے خلاف کہ یہ تمہارا دشمن ہے، ان کے خلاف آپ کو ہمیشہ تیار رہنا ہے۔ آپ کے دل کے اندر اگر ان کے بارے میں نفرت نہیں ہوگی تو آپ محب وطن نہیں کہلائیں گے۔ بھائی محب وطن کس چیز کے لیے؟ انسانوں کے لیے ہیں یہ چیزیں، انسان ان کے لیے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ مذہب ہو گیا، یہ ملک ہو گیا، یہ جس کو آپ محب وطن کے جو ٹائٹل دے رہے ہیں یہ انسانوں کے لیے ہوتے ہیں۔ انسان ان کی بھینٹ نہیں چڑھائے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو انسانیت کو اس کی بھینٹ چڑھایا جا رہا ہوتا ہے۔ ان کے دلوں کے اندر یہ نفرت کے بیج بو دیے جاتے ہیں کہ تمہارا پڑوسی ملک تمہارا دشمن ہے، وہ ملک تمہارا دشمن ہے، وہ زبان والا تمہارا دشمن ہے۔ تمہیں اس کے خلاف اگر دشمنی رکھو گے تو محب وطن کہلاؤ گے، ورنہ تم دشمنان ملک کے اندر شمار کیے جاؤ گے۔ قرآن کہتا ہے، میں نے کیا کہا، قرآن کا الحمد سے لے کر ناس تک کا مطالعہ کر لیجئے، دو نظریات بیان ہوئے ہیں۔ پہلا طرز زندگی، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور دوسرا اس طرز زندگی کو برباد کرنے والا جو کافر کہلایا ہے، اس کو کافر قرآن نے شمار کیا ہے۔ جو اس اسلام کے اپوزٹ قرآن نے بیان کیا ہے۔ اسلام کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو توازن میں لے کے آنا، بیلنس کرنا۔ تو اس کا اپوزٹ جب کفر کو بیان کیا تو کیا مطلب ہوا کہ جو چیز متوازن تھی اس کے توازن کو خراب کر دینا۔ یہ وہ پہلا بیج ہے جو انسانیت کے اندر اس کے جذبات نے بویا تھا، جب قرآن نے کہا تھا، متنبہ بھی کیا تھا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس اختلاف کی طرف تم ہرگز نہیں جانا، قریب بھی مت جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، پھر یہی ہوگا، ظالمین بن جاؤ گے، حقوق کو سلب کرنے والے بن جاؤ گے۔ سارے حقوق میرے قوم، میرے زبان اس کے لیے رکھوں گا، اور دوسرے کے حقوق کو جتنا چاہوں گا ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں سمجھوں گا کہ اس کا تو کوئی حق ہی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ تو قرآن کیا کیا کہہ جاتا ہے اور کیا کیا بیان کر جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں تو ممکن ہی نہیں ہیں۔ میں نے کیا کہا کہ اگر اپوزیشن نہیں ہوگی تو اسمبلی چلے گی کیسے؟ ہمارے ہاں تو اپوزیشن نہیں ہوتی تو بولتے ہیں اسمبلی کیسے چلے گی؟ اپوزیشن کو تو جز ہے، لا ینفک ہے، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے۔ قرآن پہلی چیز یہ ختم کرتا ہے کہ تمہارے درمیان اختلاف ہی تو نہیں ہونا چاہیے۔ سیاسی جماعتوں میں جو یہ تو میں اور تو برا اور تو برا، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ بنیادی کیا ہے کہ میں اپوزیشن ہوں، میں تو خلاف کروں گا۔ تو خلاف کہاں تک جاتا ہے؟ اچھے کام کی بھی برائیاں کی جا رہی ہوتی ہیں۔ اس نے ایسا کیا، یہ تو نہیں کیا نا، اور میں نے وہ تو نہیں کیا لیکن یہ تو کیا ہے۔ اپنی چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی گنوائی جاتی ہیں، اور دوسروں کے بڑے بڑے جو کام ہوتے ہیں ان کو بھی معمولی سمجھا کے، معمولی دکھا کر اس کو حقیر گردانا جاتا ہے۔ ہوتا کب ہے؟ جب اسی طرح سے کہتے ہیں نا، کونو ہودن و نصارا، یہ تو ایک مذہبی بات آ گئی ہے، ورنہ تو یہ ہر جگہ یہی معاملات ہیں کہ میرے فرقے والے بن جاؤ اور راہ راست پر آ جاؤ گے۔ تو قرآن نے کہا کہ یہ اپنی سمت کو آپ نے اگر موڑ لیا ہے خالق کائنات کی طرف سے، تو پھر آپ سمجھ جائیں وما کان من المشرکین، یعنی کہ اگر اس کا میں مفہوم مخالف لوں
تو کیا ہوگا؟ کانوا من المشرکین، وہ مشرکین میں سے تھے، وہ مشرکین میں سے تھے جنہوں نے ابراہیم کی طرف سے اپنا منہ موڑ لیا تھا، ملت ابراہیم سے. تو ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے. اور آگے کا پیغام تو قرآن نے جو بیان کیا ہے وہ اور بھی تفصیل کے ساتھ اس کو واضح کر دیا. تو وما کان مشرک من المشرکین تک میں آج رکھتا ہوں، اور انشاءاللہ اس آیت نمبر 135 کے بعد جو آگے کا پیغام قرآن نے بیان کیا ہے اور پوری انسانیت کو جس طرح وہ ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آیا ہے، ایک نظریے پہ لے کے آیا ہے، یہ تو ایک بڑا ہی سمجھنے والا مقام ہے. اس کو تو لگتا ہے کہ بہت تفصیل سے بات ہوگی، کیونکہ انسان کو شخصیات سے نکال کر جس طرح اس نے اپنی طرف راغب کیا ہے وہ بڑا ہی عجائب میں سے ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو. تو میں یہاں تک رکھتا ہوں، آیت نمبر 135 تک. انشاءاللہ 136 کو اگلی کلاس میں دیکھیں گے. وما علینا الا البلاغ.